آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ مجھے دیکھیں اور اسے دیکھیں، یہ ظلم مجھ پر نہیں کر سکتی آپ۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، ابھی نکاح خواہ آئیں گے اور تم وہی کہو گی جو تمہیں کہنا چاہیے۔ میں نہیں کہوں گی، یہ زبردستی ہے۔ تم جانتی ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، تمہاری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کے بیٹھی تھی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تمہارا نکاح ابھی ہو رہا ہے اور تم اپنے گھر جا رہی ہو، بات ختم۔ بات ختم نہیں ہوگی امی، بات وہاں سے شروع ہوگی۔ میں اس شخص کو جینے نہیں دوں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 4 پیسوں والا ہے تو اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھے گا؟ چپ کر جاؤ۔ تبھی کمرے میں نکاح خان داخل ہو گئے تھے اور کمرے کا ماحول اچانک سے بدل گیا تھا۔ عتیقہ ارشد اور ارشد اقبال کی ایک ہی بیٹی تھی، جس کا نام انہوں نے ماہنور اقبال رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ۔ اس کی ماں اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کے لیے پریشان ہوتی تھی۔ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر وہ دنیا سے چلی گئی تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا، جبکہ ماہنور ایک بہت چنچل اور خود پسند اور دنیا سے بھرپور لڑکی تھی۔ اذلان آفندی کو ماہنور سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ جہاں دیکھا تھا وہاں سے ڈائریکٹ اس کا رشتہ آیا تھا۔ کم سے کم ماہنور کو تو یہی بتایا گیا تھا، اور عتیقہ ارشد نے رشتے کے لیے ہاں کرتی تھی۔ فرق تھا، جہاں ماہنور بہت زیادہ خوبصورت تھی، اذلان آفندی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماہنور کے مطابق عام سے نین نقش تھے اس کے، لمبا قد، گندمی رنگت۔ ماہنور نے جب اس کی تصویر دیکھی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی ماں سے اتنی سنگ دلی کی امید نہیں رکھتی تھی، مگر ان کے لاکھ احتجاج کے بعد بھی اس کا نکاح اذلان آفندی سے ہو گیا تھا۔ وہ کب سے کمرے کو گھورے جا رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ زہر لگ رہا تھا، بے حد زہر۔ اس کی نظریں کمرے کی تصویروں پر گھوم رہی تھیں، جہاں اذلان کی کامیابیاں تھیں۔ کہیں وہ کوئی ٹرافی پکڑے کھڑا تھا، کہیں وہ کسی منسٹر کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر شخص تھا، باروک پرسنالٹی تھی اس کی۔ پچھلے سال نیو یارک سے واپس آتے ہوئے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اکیلا تھا۔ یہ سارا گھر، جائیداد سب اب ماہنور کے نام آیا تھا، مگر وہ یہ سب کچھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے نصیب کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنے بڑے آدمی کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بس یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا، اور ابھی اس وقت اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، اب سنو میری بات کان کھول کر، شوہر کی نافرمانی مت کرنا۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم پہلے ہی رات کو ایسا کام کر دو کہ صبح کو وہ تمہیں طلاق دے دے۔ وہ بہت بڑا اور امیر انسان ہے، اسے کیا پرواہ عورتوں کی، مگر دیکھ وہ تجھ سے شادی کر کے تجھے لے جا رہا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔ اور اگر تجھے طلاق ہوئی تو یہ یاد رکھنا کہ میں خود تیرے چہرے پر تیزاب پھینکوں گی۔ جس خوبصورتی پر تجھے بہت ناز ہے نا، وہ رہی ہی نہیں گی۔ ماہنور آنکھیں جھپکتی ہوئی اس خیال سے باہر آئی تھی۔ اذلان آفندی اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ نظر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور نظریں اٹھا کر کرتی بھی کیا، اس نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل اس کے پاس آ بیٹھا۔ ماہنور نے محسوس کیا وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے وہ دیکھنے والی چیز ہی تھی، اسے دیکھا جا سکتا تھا، گھنٹوں بیٹھ کر دیکھا جا سکتا تھا، وہ اتنی خوبصورت تھی۔ نور کو اس چیز پر بڑا مان تھا، بڑا غرور تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ اس کو گھن آئی، سانولے بھتے سے ہاتھ۔ ان ہاتھوں کا لمس بہت نرم تھا، یعنی اذلان آفندی کے ہاتھ بہت گرم تھے، نرم تھے، عام مردوں کی طرح کھردرے نہیں تھے، مگر اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا دل اس کے لیے نرم نہیں کر پا رہی تھی، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ آج کی رات گزارنا تو بہت بڑی بات تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں جانتی ہوں، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں خاندانی کنگن پہنا رہا تھا۔ ماہنور کی نظر ان پر گئی، وہ بہت قیمتی لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے امیر شخص تھا، وہ عام منہ دکھائی کی توقعات تو رکھ کر نہیں بیٹھی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ یہ کارروائی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہنور کا ہاتھ تھامے ہوئے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کتنی پسند ہے، اور میں آپ سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔
پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے، یہ مجھے آپ سے ہوئی تو اندازہ ہوا۔ ماہنور کا دل کیا وہ ہنس پڑے۔ ظاہر ہے وہ اتنی خوبصورت تھی، اذلان افندی جیسا شخص اس پر مر ہی تو مٹے گا۔ آپ میری طرف دیکھیں گی نہیں؟ وہ دل ہی دل میں بولی، کیا دیکھوں تمہاری طرف، تم میں ہے ہی کیا ایسا؟ مگر خیر، ماہنور نے نظریں اٹھائیں۔ وہ مسکرایا مگر وہ نہیں مسکرائی۔ اس کی سانولی رنگت اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، سرخ اور سفید رنگت تھی اس کی، صاف ستھری، اس پر تیکھے نقوش، وہ بلا کی حسین تھی، اور سامنے بیٹھا شخص اس کے آدھے ناخن کے برابر بھی نہیں تھا۔ ماہنور کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ اس شخص کو کیسے برداشت کرے گی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی، تب تک وہ آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکا تھا۔ ماہنور کے ہاتھ بھینچے تھے، آنکھیں سختی سے بند ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے جولری سے آزاد کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ان ہاتھوں کو اس سے دور جھٹکتے، مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ماہنور آنکھیں ادھر سے ادھر چرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھتی تو شاید ٹھہر جاتی، اتنی خوبصورت تھیں اس مرد کی آنکھیں۔ اسے غور سے دیکھ ہی کب رہی تھی، کاش دیکھ لیتی، مگر وہ اس میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا، اس کی گردن پر جھکتا وہ حدیں پار کر رہا تھا، اور وہاں نور وہ لاش کی طرح اس کے آگے پڑی تھی۔ پھر جیسے وہ ہوش میں آئی اور ہاتھ سے اسے خود سے دور کیا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ماہنور کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ یہ الفاظ کیسے استعمال کر گئی ہے، مگر وہ کہہ گئی تھی۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے وہ دور ہوا تھا۔ خیر ہے، جتنا وقت چاہیں گی میں اتنا وقت دوں گا، پریشان مت ہو۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ہنی مون پر کہاں جانا پسند کریں گی آپ؟ میں ہنی مون پر نہیں جانا چاہتی۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، مگر اس نے یہ نہیں کہا۔ وہ بس کہہ رہی تھی کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے کیسے؟ وہ آگے بڑھ کر اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کو پوری دنیا گھماؤں، ہم دونوں ساتھ گھومیں پھریں۔ میں نہیں گھومنا چاہتی فی الحال، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ آپ وہاں چلیں گی جہاں میں آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اذلان آفندی، مزمل آفندی کا اکلوتا بیٹا، آفندی امپائرز کا اکلوتا مالک۔ ہاں، وہ خوبصورت نہیں تھا۔ خوبصورتی سے مراد اس کا رنگ سفید نہیں تھا، البتہ وہ بے حد حسین تھا۔ اس کے نقوش ایسے تھے کہ ٹھہر کر انہیں دیکھا جاتا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اس سے مروب ہوا جاتا۔ وہ اتنا ٹیلنٹڈ، اتنا قابل انسان تھا کہ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں کی جاتی۔ وہ پیار کرنے والا، پیار دینے والا شخص تھا۔ اس میں کوئی انا تھی ہی نہیں، ورنہ لوگ اس سے 5 منٹ ملنے کے لیے ترستے تھے۔ اس کی ساملی رنگت کے علاوہ اس کی شخصیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ دلکش تھا۔ اس کے نقوش ایسے تھے کہ لوگ ایسے نقوشوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور ساملی رنگت کوئی عیب تو نہیں ہوتی، اور مردوں پر تو یہ رنگ بہت جچتا ہے، مگر ماہنور ارشد بد نصیب تھی کہ وہ یہ خوبصورتی، یہ شخصیت اس کی ساملی رنگت کے آگے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ اپنے پاس رکھ لیں، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اور ہاں، منڈے کو ہم ہنی مون کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے اڑس چکا تھا۔ خود کو تیار رکھو میرے لیے، اب میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کمر سے تھامے ہوئے سے اور نزدیک کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ ماہنور کی آنکھیں جھپکی تھی اس کی اس قدر نزدیکی پر۔ اس حصار میں جو خوشبو تھی وہ اس کے آسان خطا کر رہی تھی۔ کتنی دل فریب خوشبو تھی اس کی۔ ماہنور سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ دور ہوتے ہوئے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ مزید اس کے حصار میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سوئٹزرلینڈ سے نیو یارک، نیو یارک سے فرانس، فرانس سے UAE اور UAE سے جرمنی۔ وہ اسے پچھلے 1 ماہ سے پوری دنیا گھما رہا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کے شوہر کا ان ملکوں میں کیا مقام تھا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس سے مل رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور وہ کس شان، کس عزت کے ساتھ اس کو ان سے ملوا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ بھی جرمنی کے فارم ہاؤس میں موجود گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔
وہ سیاہ نائٹی میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے، سجی دھجی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 ماہ کو بہت دھیان سے سوچ رہی تھی، کیا کیا گھوم چکی تھی وہ۔ ایک چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی لڑکی 1 ہی ماہ میں پوری دنیا گھوم رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آہستہ سے پلٹی۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ کی گھڑی اتارتے ہوئے وہ بہت مصروف لگتا تھا۔ اس کی طرف نظر پڑتے ہی ٹھٹکا، وہ مکمل حسن لیے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان آفندی نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھتے ہوئے کچھ فاصلہ مینٹین کرتے اس سے پوچھا، امتحان کب ختم ہوگا؟ آپ خود پاس آنے دیں گی یا یہ امتحان طویل ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس پورے 1 ماہ میں اذلان آفندی نے اس کی خواہش کا پاس رکھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ 1 قدم 2 قدم اٹھاتا ہوا وہ بہت نزدیک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ آپ کی مرضی۔ وہ کیا کہتی؟ اس کے ہونٹوں سے بس یہی نکلا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ یوں کیوں سر جھکایا ہوا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، سبز آنکھیں۔ اس شخص کی آنکھیں سبز تھیں، گہری سبز۔ وہ رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی غور کیوں نہیں کیا؟ اس کی شخصیت کا پہلا خاصہ اس کی گہری سبز آنکھیں تھیں، جو بولتی تھیں، بولنے کا کام کرتی تھیں۔ مہنور ارشد ساکت رہ گئی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، آپ کی آنکھیں؟ میری آنکھیں کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا سنجیدہ لہجے میں۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ۔ وہ کسی ٹرانس میں کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کھوئی ہوئی۔ اسی ٹرانس میں وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ مہنور کو لگا وہ اپنے آپ کو ہار رہی ہے، کھو رہی ہے، اور یوں ہی ہوا تھا۔ وہ اپنا آپ اس شخص پر ہار بیٹھی تھی۔ اذلان آفندی نے بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اپنے حقوق اس سے لیے تھے۔ وہ پورے 2 ماہ بعد پاکستان لوٹے تھے۔ زندگی جیسے یکسر بدل گئی تھی۔ مہنور ارشد بے شک اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ اس کا شوہر تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف راغب تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ ویسے تو وہ اپنا کام ملازمین سے کروانے کا عادی تھا، مگر اب اس کی واچ سے لے کر اس کے پیر کے موزوں تک کی فکر مہنور کو ہونے لگی تھی۔ وہ کیا پہنتا تھا، کیسے پہنتا تھا، کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، اس سب کی فکر بھی اسے ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ یہ سب وہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ جو اتنے ملازمین کی ایک فوج ہے، یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ مگر پھر وہ 2 دن ایسا کر کے تیسرے دن کو تھک جاتی تھی، کیونکہ اسے ملازمین کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ وہ اذلان کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادی ہو گئی تھی، اور اذلان اس کے رنگ میں رنگتا جا رہا تھا، محبت کے رنگ میں، اس کی قربت کے رنگ میں۔ اسے مہنور ارشد کی عادت ہو رہی تھی، اتنی عادت کہ اب رومال کوئی اور دیتا تھا تو وہ اس شخص کو گھورنے لگتا تھا کہ ماں کہاں ہے، اور وہ رومال دیتی ہوئی کھل کھلا کر ہنس پڑتی تھی کہ پہلے بھی تو یہی دیتے تھے، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہنس پڑتا تھا کہ پچھلے 1 سال سے اس نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی تھیں، اور پوچھتی تھی کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ اذلان آپ تو یوں بگڑ جائیں گے، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے۔ ہاں تو کیوں پیوں پانی؟ وہ کروٹ بدلتا وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اس میں کھونے لگا تھا۔ مہنور کے ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں میں پھنسے تھے، وہ بھی اس کے رنگ میں اتنا رنگ چکی تھی کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ جو شخص اسے دنیا کا بدصورت آدمی لگ رہا تھا، اب وہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگتا تھا۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل کیسے بدلا، اس میں سے گند کیسے نکلا، وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ سب وقت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا دل بدلا تھا، آہستہ آہستہ۔ پہلے جو کام وہ دل رکھنے کے لیے کیا کرتی تھی، پھر وہ کام میں محبت کرنے لگی۔ پہلے جو قربت کے لمحات صرف فرائض کے لیے ہوتے تھے، پھر وہ ضرورت بن گئے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب بالکل مہنور اذلان بن گئی، جو اذلان کے بغیر ادھوری تھی، اور اذلان ماہ کے بغیر ادھورا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میری ساری سیٹنگ خراب کر دی ہے۔ آپ مجھے بتا دینا، میں بیک کر دیتی آپ کے لیے کیک۔ یار تم بھی حد کرتی ہو، سب کچھ خود کرتی ہو۔ میں چاہتا تھا کچھ بنا کر تمہیں کھلاؤں، مگر دیکھو نا، حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ اذلان آفندی منہ بناتا ہوا بولا۔
یہ وہ شخص تھا جس کے آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے کہ شاید وہ ان پر ایک نظر ڈال ہی دے۔ ماہنور اذلان ہنس پڑی۔ کوئی دیکھ لینا آپ کو تو غشی سے بے ہوش ہو جائے کہ یہ وہی اذلان آفندی ہے جو بڑا مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، پر گھر پر تو اذلان آفندی شوہر ہے نا، اب بیوی کو کیا پرواہ کہ وہ باہر کیا ہے؟ مجھے پرواہ ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کا کوٹ درست کر چکی تھی۔ مجھے آپ کے مقام کی اور آپ کی حیثیت کی دل سے قدر ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ تو تمہارا ظرف ہے نا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہو تو تم میری بیوی نا، اور میں تمہارا شوہر۔ بھاڑ میں جائے امیج، تمہارے سامنے نہیں جھک کے رہوں گا تو باہر اٹھ کر کیسے چلوں گا؟ اصل مرد وہی ہوتے ہیں جو اپنی عورت کے سامنے جھکے رہیں، کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ اپنی امی کے آگے جھکا ہوا دیکھا ہے۔ وہ کبھی بھی ان کے سامنے زبان نہیں چلاتے تھے، بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ گھر میں جیسا ان کا مقام تھا، باہر اس سے بالکل برعکس تھا۔ لوگ ان سے اٹھ کر سلام کر کے ملتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور گھر پر وہ امی کی عزت کرتے تھے اور وہ ان کی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ میں اذلان آفندی بن کر تمہارے ساتھ رہوں تو پھر تم ماہنور آفندی کیسے بنو گی؟ تم تو ماہنور ارشد رہ جاؤ گی نا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جب ہمارے بچے ہوں تو تم انہیں بتایا کرو اور وہ اپنے باپ سے سیکھا کریں کہ انہیں بڑے ہو کر کیسے ہونا ہے۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ آپ اتنے سمجھدار بچپن سے ہی تھے یا وقت کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بڑا ہوا ہوں نا، جو سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے۔ میری ماں ایک بہت اچھی خاتون تھی، کاش آپ ان سے مل پاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سوری، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، ان کے گزر جانے والا سال بہت مشکل تھا میرے لیے، مگر پھر میں سنبھل گیا، کیونکہ اللہ جب آزماتا ہے تو صبر بھی دے ہی دیتا ہے۔ پھر مجھے آپ ملیں تو سمجھ آیا کہ اللہ نے میرے لیے کیا سوچا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ اگر اس شخص کو پتا ہوتا کہ وہ 1 سال پہلے اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے تو شاید اس کا دل ہی بند ہو جاتا۔ میرا دوست ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ اچھا، خاص دوست ہے آپ کا؟ ہاں، بیسٹ فرینڈ ہے میرا۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ رہے ہیں، بس وہ 1-2 ماہ سے کینیڈا گیا ہوا ہے، شاید کچھ دن میں واپس آ جائے۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ خاص سے مراد کہ ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ساتھ کھیلے ہیں۔ جب امی بابا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پاکستان میں ہی تھا۔ وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے بغیر اور میں اس کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بس کچھ دنوں میں آنے والا ہے۔ جب امی بابا کی ڈیتھ ہوئی نا تو اس نے مجھے بہت سنبھالا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے دوست کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ریحان شفیق۔ اچھا، کب آئیں گے؟ کچھ دنوں میں۔ یہیں رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ ہاں، میرا گھر اتنا بڑا ہے کہ میں اسے کہیں اور رہنے ہی نہیں دیتا، اور ویسے بھی میری فیملی ہے، یوں سمجھ لو میرا بھائی۔ وہ مسکرا دی۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی رہے گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، مجھے تم پر اعتبار ہے، میں جانتی ہوں۔ ایک تصویر تھی جو دیکھتے ہوئے اذلان آفندی کے چہرے پر کرب اترا۔ وہ تصویر کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے واپس کیبنٹ میں رکھ چکا تھا۔ وہ تصویر ارشد اقبال کی تھی، یعنی ماہنور اقبال کے والد کی۔ اس سے اذلان آفندی کا کیا تعلق تھا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ میں ہمیشہ نبھاؤں گا انکل، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ مسکراتا وہ کیبنٹ بند کر چکا تھا۔ اس نے ارشد اقبال سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا اور وہ نبھاتا رہے گا۔ فرق یہ تھا کہ اسے بھی ماہنور سے محبت ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے جو جذبات کچھ بھی نہیں تھے، اس کے لیے بس ایک وعدہ تھا۔ شادی کے بعد وہ دل سے عزیز ہو گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کا وقت جو ماہنور نے سمجھنے کے لیے لیا تھا، اس کے لیے بہت خوشائن ثابت ہوا تھا۔ اس عرصے میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، اور اذلان جو وعدہ نبھانے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا تھا، اچانک سے اسے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، کیونکہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، باقی کا خیال جھٹک دیتی ہے۔ جیسے یہ خیال جھٹک دیا تھا اس نے کہ اس نے یہ شادی کسی وعدے کے تحت کی تھی۔ تم ڈائریکٹ آئے ہو؟ ہاں ڈائریکٹ، تم سے ملنے آیا ہوں پہلے۔ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، بہت خوش۔ شادی میں خوش تو ہونا، میں جانتا ہوں تم نے یہ شادی کس کنڈیشن میں کی اور کیوں کی۔ ارے یار، اب ایسی باتیں نہیں کرو۔ میں بہت خوش ہوں اور ماہنور سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔
مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کسی سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ ریحان مسکرا دیا۔ ریئلی؟ کیا بھابھی اتنی خوبصورت ہیں؟ تم دیکھو گے نا تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور اتنی پیاری، میرا اتنا خیال کسی نے نہیں رکھا جتنا میری بیوی میرا رکھتی ہے۔ A to Z میری چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو ایک عورت سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میرا گھر اب واقعی مکمل ہے۔ ریحان، اس حادثے سے پہلے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میری زندگی میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر اب جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے مکمل کرنا تھا، آزمائش کے بعد آسانی کرنی تھی۔ ریحان مسکرا دیا۔ تو میرا دوست سیٹل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے کرو ریحان، تم گھر چلے جاؤ، مجھے میٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی۔ تم تھکے ہوئے ہو، سفر کر کے آئے ہو، تمہارے بغیر گھر چلا جاؤں؟ بھابھی کو عجیب نہیں لگے گا؟ میں اسے پہلے ہی بتا چکا ہوں اور ہمارے رشتے کی نوعیت بھی بتا چکا ہوں کہ تم میرے کیا ہو، اسی لیے تم بے فکر ہو کر گھر جا سکتے ہو اور جا کر آرام کرو۔ تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ بہت مصروف لگ رہا تھا۔ تم گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آرام سے اپنا کام مکمل کرو۔ وہ سرخ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی ہوئی وہ خود کو آئینے میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا خوبصورتی تھی، کیا مکمل حسن تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے۔ تم چاند جیسی ہو، چمکنے کے لیے بنی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ تم کیا ہو۔ اس کی مدہوشی میں ڈوبی ہوئی گستاخیاں، الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اور سرشار ہو رہی تھی، اپنا آپ اور خوبصورت لگ رہا تھا اسے۔ تب احساس ہوا تھا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اصل سرشاری کیا ہوتی ہے۔ سرشاری وہ ہوتی ہے جو آپ کو کسی اور کے الفاظوں سے ملے۔ خود کو سراہنا تو بڑا آسان کام ہے، مگر جب کوئی اور سراہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کوئی اور آپ کا شوہر ہو تو خوش قسمتی لگتی ہے۔ جبھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، نیچے ریحان شفیق آئے ہیں۔ وہ پلٹی۔ اچھا، انہیں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ اپنی ہی دھن میں نیچے آ رہی تھی جب نیچے صوفے پر بیٹھے ریحان شفیق کی دھڑکنیں ارتعاش مچا گئیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کیا نصیب پایا تھا اذلان آفندی نے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماہنور اس کے قریب آتی ہوئی سلام کرتے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت خوبصورت۔ میرا مقصد تھا خوش لگ رہی ہوں۔ وہ سٹ پٹائی تھی۔ اس کا واقعی وہ مطلب نہیں تھا۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں تو بس بائی دا وے تعریف کر رہا تھا۔ آپ واقعی خوبصورت ہیں۔ اذلان تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ وہ ہنس پڑی مگر پھر اسے احساس ہوا کہ اسے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے۔ یہ تو اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے سٹ پٹائی۔ اس کے دوست کی نظریں اسے ٹھیک نہیں لگتی تھیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں اسے بڑا مشکوک لگا تھا، یا شاید وہ اتنی خوبصورت تھی کہ سامنے والا ڈسکمفرٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ ہاں، آپ کر لیں۔ وہ اوپر کی طرف چلا گیا تو وہ نیچے زمین کو گھوٹتی ہوئی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تم بے حد حسین لگ رہی ہو، سچ مچ۔ میرے دل سے پوچھو تم کیا ہو، کیسی ہو، میں لفظ بتا سکتا ہوں تمہیں۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتے ہوئے، اپنا سر اس کے سر پر ٹکاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ مسکراتی ہوئی اس سے تعریفیں وصول رہی تھی۔ گڈ بوائے۔ بیوی کی ایسے ہی تعریف کرتے وہ خوش ہو جاتے، اور میں آپ کی روز ہی ایسے تعریف کرتا ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہوتی؟ تبھی تو کہہ رہی ہوں وہ خوش ہوتی ہے، یعنی کہ میں خوش ہوں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ شاباش، ایسی ہی خوش رہو، مسکراتی رہو، چہکتی رہو، مجھے اور کیا چاہیے؟ تم تو سکون ہو میرا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ جانتی ہوں جناب، جانتی ہوں، آپ اور آپ کے فلسفے، آپ سے زیادہ رومانوی باتیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جیتے، میں ہاری، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے بیگم، کیونکہ میں واقعی اچھا ہوں اس میں۔ تو وہ پھر ہنس پڑی، ایک چپت لگاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خود کو دیکھا ہے؟ کوئی بھی دیکھے تو نظریں پلٹنا بھول جائیں۔ سب سے پہلے روکنے کے لیے آپ کی آنکھیں ہوں گی، سبز گہری آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچھا، میں اتنا پیارا ہوں؟ ہاں نا؟ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کتنے پیارے ہیں؟ وہ اپنا سر اونچا کرتی ہوئی اس کی پیشانی چومنے لگی تو اذلان کو اپنا آپ بے حد خوش نصیب معلوم ہوا تھا۔ میں آتا ہوں۔
وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے لیے کیا بن گیا تھا، وہ کس نظروں سے انہیں دیکھتی تھی، کس طرح کا احترام کرتی تھی، اس کے دل کے کون سے مقام پر فائز تھا، وہ اسے کیسے بتاتی۔ عورت کے پاس محبت جتانے کے الفاظ نہیں ہوتے نا، وہ محبت اپنے خیال میں رکھنے سے، عزت کرنے سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال ظاہر کرنے سے جتاتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسا نہیں کرتی تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتی، بس زندگی گزار رہی ہے، اور وہ تکلیف باقی ساری تکلیفوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ بھی وہی سمجھتے ہیں جن پر گزرتی ہے۔ خیر، ماہنور نے سر جھٹکا۔ آپ کی بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے محترم اذلان۔ اذلان ہنس پڑا۔ ہاں، اس نے یوں ہی مجھے بھی بگاڑا ہوا ہے ریحان۔ تم یہاں رہو گے نا، تم بھی عادی ہو جاؤ گے۔ ہاں، مجھے تو کچھ ہی گھنٹوں میں احساس ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماہنور کی طرف دیکھنے لگا اور ماہنور سٹ پٹائی تھی۔ اسے بار بار ایسے کیوں دیکھتا تھا، جیسے وہ کوئی انوکھا پیس ہو، انسان نہ ہو۔ وہ سر جھٹکنے لگی۔ آپ کی بیوی محترمہ بہت خوبصورت ہے اذلان صاحب، آپ تو خوش قسمت نکلے۔ اذلان نے ایک چپت تھی جو اس کے سر پر ماری تھی۔ ہاں بالکل، الحمدللہ، بہت خوش نصیب ہوں، تم نظر نہ لگانا میری بیوی کو۔ ان کے انداز پر ماہنور ہنس پڑی۔ وہ بہت کمفرٹیبل تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اذلان ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کا بالکل بھائی جیسا تھا، اور شاید وہ غلط سوچ رہی تھی، وہ یوں ہی بات کرتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں چائے پیتے ہوئے کچھ دیر دیکھ رہے تھے ٹی وی پر، اور ماہنور ان کے آگے چائے سرو کرتی ہوئی اذلان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے لبوں سے لگا چکا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کا دوست بیٹھا ہے، تھوڑی تو شرم کریں۔ یہ وقت اسے دے رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جو میں تمہارے ساتھ گزارتا ہوں، اب اگر وہ آ گیا تو اتنا تو چلتا ہے۔ وہ دھیما سا ہنسی، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا سر اس کے کاندھے پہ رکھتا مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا عادی تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی ریحان کی نظریں ٹھہری تھی۔ اذلان کتنا مکمل لگتا تھا، کتنا خوش، کیسا احساس تھا جو اس کے دل میں فوراً ہوا تھا۔ وہ ماہنور کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، اس نے سر جھٹکا۔ اس کے دوست کی نہیں بلکہ بھائی جیسے بیسٹ فرینڈ کی بیوی تھی۔ وہ خود پر شیطان حاوی نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی بھابھی پر بری نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اذلان اس کا بچپن کا دوست تھا، اور اگر وہ اسے بھائی کہتا تھا تو ریحان کا بھی یہی حال تھا۔ اذلان اسے واقعی بہت عزیز تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور مووی دیکھنے لگا۔ پھر بھی وہ خود کو ڈائیورٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ بار بار وہ سنہری آنکھیں، سنہری حسن دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں چھوٹی سی ٹرپ پر چلا جائے، کیا سوچتے ہو تم اذلان؟ اذلان مسکرایا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ہاں، مگر میں ماں کو چھوڑ کر نہیں چل سکتا۔ ہاں تو پھر میں نے بھابھی کو چھوڑنے کی کب بات کی؟ وہ ساتھ چلیں گی ہمارے؟ یار مگر اگر کیا، میں تیرا بھائی ہوں نا۔ بالکل، تو وہ ساتھ چلیں گی تو کون سا مسئلہ ہوگا؟ ویسے بھی تم اس کے شوہر ہو، ساتھ چل رہے ہو، بات ختم۔ ہاں یہ تو ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے، پھر وہ جو کہے۔ ہاں بھائی، پوچھ لے اس سے، اب تو تیری سانسیں بھی اس سے پوچھ کے چلتی ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے نہیں چلنا چاہیے؟ آپ دونوں چلے جائیں۔ تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا میں۔ تم چلو گی تو ٹھیک، ورنہ کینسل کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں چل رہی ہوں بابا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا سوچے گا کہ آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارنا چاہتے؟ وہ ہنس پڑا۔ ارے وہ کچھ نہیں سوچتا، سوچنے تو جو سوچتا ہے۔ اب نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے ٹھیک ہے، میں چلوں گی، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ساتھ ہوں گے نا، بات ختم۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، میں ساتھ ہوں تو بات ختم۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ مری اسلام آباد، سوات اور مالم جبہ کی طرف گئے تھے۔ گھومتے گھومتے ان کو 6 سے 7 دن ہو چکے تھے۔ اذلان اور ریحان کی دوستی ماہ پر اور کھلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں واقعی بھائیوں کی طرح تھے، البتہ وہ اس کی نظریں خود پر مرکوز پاتی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ہی اس کا وہم ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ریحان واقعی اسے دیکھتا تھا، اور بڑی فرصت سے دیکھتا تھا۔ اذلان کے برعکس ریحان خاصا ہینڈسم تھا۔ سفید رنگت، لمبا قد، بکھرے ہوئے بال، دلکش شخصیت۔ وہ اتنا حسین تھا کہ اسے واقعی دیکھا جا سکتا تھا، مگر اسے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مگر خود پر وہ اس کی نظریں محسوس کرتی رہتی تھی، جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اسے اپنا وہم بھی لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ غلط سوچ رہی ہے، مگر وہ غلط نہیں سوچ رہی تھی۔
وہ واقعی اسے دیکھتا تھا اور اسی طریقے سے دیکھتا تھا جیسا ماہنور سوچ رہی تھی۔ لکڑیاں جلا کر وہ تینوں ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آگ کی حدت سے ان کو گرمائش کا سہارا مل رہا تھا۔ ماں اصلان کے حصار میں موجود تھے۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے وہ بے حد پرسکون تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ کبھی کبھی جھک کر اس کی پیشانی بھی چوم لیتا تھا جس پر وہ مسکرا دیتی تھی۔ وہ دونوں ریحان کے سامنے بیٹھے تھے اور یہ منظر ریحان سامنے سے بہت واضح طریقے سے دیکھ سکتا تھا۔ ماں کی نظریں بار بار اس پر اٹھتی تھیں جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا دیتا تھا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تمہیں بھی چل کے سونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں، ویسے بھی 1-2 دن میں ہماری واپسی ہے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اذلان کہاں گئے؟ پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کوئی کام ہے، آتا ہوگا، نکلنے سے پہلے آ جائے گا۔ اچھا۔ ریحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر ان 8 دنوں میں ایسی جلن، ایسے حسد نے جگہ لی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ ماہنور کو سب بتا دے کہ کیسے اذلان نے اس سے ایک وعدے کی وجہ سے شادی کی اور اس کے باپ کی موت کیسے ہوئی۔ وہ دونوں ایک ٹریک پر چل رہے تھے جب ریحان اس کی طرف مڑا۔ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ وہ پلٹی، اس کی طرف دیکھا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اذلان نے آپ سے شادی کیوں کی؟ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کہاں دیکھا تھا انہوں نے آپ کو؟ پتہ نہیں، میں تو اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی، امی نے کہا کہ وہاں دیکھا تھا۔ اذلان جیسا بڑا آدمی آپ کی کزن کی شادی میں کیا کر رہا ہوگا بھلا؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیونکہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا جب اذلان پاس آتا دکھائی دیا اور وہ چپ ہو گیا۔ ماہنور بھی سنبھل کر دور ہوئی۔ آ گیا؟ ہاں کیوں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا اور وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ عجیب نظروں سے ریحان کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات ہی لاہور پہنچ گئے تھے۔ ابھی وہ اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی اور وہ لیپ ٹاپ میں کام کرنے میں مگن تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ لیپ ٹاپ پر چلتی ہوئی انگلیاں اس کی رک گئیں۔ ایک شادی میں دیکھا تھا۔ اچھا، اس شادی میں آپ انوائٹڈ کیوں تھے؟ یہ کیسا سوال ہے ماں؟ ایک کامن فرینڈ کے تحت تھا انوائٹڈ۔ اچھا ہاں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس پر اتنا اثر رکھتا تھا کہ اس کی ایک نظر پر وہ ساری باتیں بھول گئی تھی اور اگلا سوال کر ہی نہیں پائی تھی۔ آپ کتنی محنت کرتے ہیں نا؟ وہ بات بدلنا چاہ رہی تھی۔ بات مت بدلو، تم مجھے الجھی ہوئی لگتی ہو۔ نہیں، میں الجھی ہوئی نہیں ہوں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ کسی کو ایسی ایک نظر میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چنچل انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم ہو ہی ایسی، محبت ہو سکتی ہے تم سے تو۔ وہ مسکرا دی۔ وہ جب سے آئی تھی وہ انہی خیالات میں تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ الجھی ہوئی تھی، بے حد الجھی ہوئی۔ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ پلٹی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ دلکش مرد کھڑا تھا، ریحان شفیق۔ وہ مسکرائی نہیں تھی، بے تاثر اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے آج یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیسے ہیں یا یہاں کیا کر رہے ہیں، میں بس آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے، مجھے وہ جاننا ہے۔ اسے گول آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اس کے اندر جو طوفان برپا کر چکا ہے اس کے لیے جواب ضروری تھے۔ یہ آپ کے بابا ہیں نا؟ جی، یہ میرے بابا ہیں۔ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو اذلان کی وجہ سے جانتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا مگر مجھے پتا ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ تو میں جانتی ہوں مگر اس میں کتنا سچ ہے اور مجھے کیوں یقین کرنا چاہیے؟ یہ بتائیں میرے بابا کا اذلان سے کیا تعلق ہے؟ ان کا رشتہ تو بابا کی ڈیتھ کے بعد آیا تھا۔ یہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں آپ کے بابا کی ڈیتھ ہوئی۔ ماں کی آنکھیں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ وہ الجھی ہوئی پریشان لگنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اذلان پیتا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، مگر کچھ عرصے پہلے وہ پیتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ کبھی کبھی پی لیتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہوا تھا، وہ پی کے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کی گاڑی کے آگے تمہارے والد یعنی ارشد اقبال آ گئے۔ وہ نشے میں تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا، وہ ان کو کچل کر آگے بڑھ گئے۔ ماہنور کے دل پر کسی نے چھریاں چلائیں۔ وہ گاڑی آگے چلاتا لے گیا مگر جب اسے احساس ہوا کہ اس کی گاڑی سے کسی کی ٹکر ہوئی ہے اور وہ پیچھے اس انسان کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یہی کوئی 15-20 منٹ
اور ایک بوڑھے انسان کے لیے جس کو گاڑی نے بری طرح کچلا ہو یہ منٹ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ پلٹا، گاڑی دوبارہ واپس لی۔ اسی روڈ پر ارشد اقبال تڑپ رہا تھا، اپنے آخری لمحات میں تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک گیا۔ وہ نشے میں تھا مگر اتنی ہوش تھی کہ اسے یہ دیکھ سکتا کہ اگلا انسان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس تک گیا، انہیں پکارنے لگا، مگر ان کے ہونٹوں پر بس ایک ہی بات تھی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دلاسا دینے لگا۔ انہیں اٹھاتے ہوئے کار تک لایا، اسپتال لے کے ICU میں انہیں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ان کے پاس آخری کچھ منٹس ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر گیا۔ ارشد اقبال نے اذلان افندی کو آپ کے بارے میں بتایا، اپنی بیوی کے بارے میں بتایا، اسے یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں اکیلے ہیں، وہ مر جائے گا تو ان کا کیا ہوگا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا ان سے کہ ان کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر وہ یہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بس اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے فکر مند تھے، اور پھر انہی لمحات میں ان کی موت ہو گئی، اور یہ گلٹ اذلان کو آپ تک لے آیا۔ وہ چپ ہوا اور نظر مہنور پر پڑی تو وہ رو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ سسک رہی تھی۔ تو یعنی جس انسان کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس کے باپ کا قاتل تھا؟ بلا شبہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ یہ سمجھ نہ سکتی، مگر وہ نشے میں تھا، کچل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بابا کی موت ہو گئی اور وہ اسی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ دھندلی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دل پر ہاتھ رکھا، یہ وہ کیا کر گزرا تھا؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا تھا کہ اپنے دل عزیز دوست کے راز کی بات اسی کی بیوی کے سامنے عیاں کر دی تھی؟ کیا کر رہی ہیں؟ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، 1 منٹ بھی تمہارے دوست کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ایسا نہ کریں پلیز۔ تو کیا کروں؟ اگر میں یہاں رہوں گی تو میں اس کی جان لے لوں گی، مگر میں اس کی جان بھی نہیں لے سکتی نا۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ کیونکہ میں وہ لفظ کھا گئی، کیونکہ میں بے حد محبت کرتی ہوں اس سے۔ تو مت چھوڑ کے جائیں۔ آپ نفرت کرتی ہیں نا، نفرت نبھائیں۔ کیسے نفرت نبھاؤں اسی انسان سے جس سے محبت کرتی ہوں؟ اس لیے اچھا ہی ہے کہ میں اسے چھوڑ جاتی ہوں۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتی، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ آپ کہاں جائیں گی؟ اپنی ماں کے گھر؟ ہاں وہیں جاؤں گی۔ وہ رکھیں گی تو ٹھیک، ورنہ کہیں اور چلی جاؤں گی۔ وہ آپ کو نہیں رکھیں گی۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ یہ سب جاننے کے بعد بھی وہ مجھے وہاں نہیں رکھیں گی؟ نفرت کریں گی اذلان سے، وہ سب جانتی ہیں پہلے سے ہی۔ اذلان نے سب سے پہلے ان کو حقیقت بتائی تھی اور پھر آپ سے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ میں اس کے ساتھ تھا اس وقت، جو بھی ہوا میں جانتا ہوں۔ آپ کی ماں اسی شرط پر اس نکاح پر مانی تھی کہ وہ آپ کو کبھی طلاق نہیں دے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، اور حق مہر میں یہ گھر آپ کے نام کر دے گا۔ اور یہی ہوا تھا، یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہ گھر کیوں چھوڑ کر جائیں گی؟ وہ روتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی، ریحان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے یہ کیوں بتایا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اذلان سے چھین لوں۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست کو وہ بات آپ کو بتا دی جو مجھے ساری زندگی چھپانی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس سے کتنی بہادری سے سچ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کیا اتنی ہمت تھی اذلان افندی میں کہ وہ شادی کے پہلے ہی دنوں سے بتا دیتا کہ اس کی کار سے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ نہیں تھی، دھوکے باز تھا وہ۔ جھوٹ پر میں اپنی شادی کی پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اسے، اور وہ اپنا دل مار کر اس کی زندگی میں آئی۔ کئی مہینے اذیت میں رہی، خود پر جبر کیا، زبردستی اس سے محبت کی، اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا۔ چلیں جائیں یہاں سے۔ خاصی لمبی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اداس ہو؟ نہیں، میں کیوں اداس ہوں گی، ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ وہ اس کے انداز دیکھ رہا تھا، روکھا ہوا انداز۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے ملنے کے لیے اٹھی نہیں تھی، وہیں بیٹھی رہی، اور پھر دیکھتے ہی نظریں چرا گئی جیسے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ اندر چلے جائیں، میں نے کھانا بنا دیا ہے، ملازمین لگا دیں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، فی الحال آپ کھا لیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، تو یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، میری بس تھوڑی سی طبیعت ڈسٹرب ہے، میں کھانا نہیں کھانا چاہتی۔
آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہوا کیا ہے ماں؟ ایسی کیوں ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ وہ اٹھی، اس کی طرف سختی سے دیکھا۔ 2-3 منٹ ان کی آنکھیں ملی رہیں۔ ہلکی ہلکی ہوا سے ماں کے بال اڑ رہے تھے اور وہ ان سبز آنکھوں میں ڈھٹائی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو اس کا من پسند منظر تھا، اس کے شوہر کی سبز آنکھیں، مگر آج اسے یہ منظر زہر لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، وہ چاہتی تھی وہ اسے سزا دے، تکلیف دے، مگر جب وہ سامنے تھا تو وہ کچھ کر کیوں نہیں پا رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور وہ چپ چاپ اسی بینچ کو دیکھتا رہا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں اذلان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں تو کیا آپ ساتھ دیں گے میرا؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں، مگر وہ تو آپ کا بھائی جیسا دوست ہے، آپ اس سے بدلہ لینے میں میری مدد کیوں کریں گے؟ اور یہاں تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یہی بات ہے نا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اگر میں پوچھوں کہ واقعی اس میں میرا کیا فائدہ تو کیا جواب دیں گی؟ ہاں، میں جواب دوں گی اور فائدہ بھی بتاؤں گی۔ پھر بتائیں فائدہ۔ اگر میرے مقصد کا ہوا تو میں سوچ سکتا ہوں، اور یہ وہ دھوکہ تھا جسے دھوکے کا اذلان افندی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب سے تکلیف دہ تھا کہ جب اسے پتہ چلتا تو وہ کس قدر ٹوٹتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اس سے بدلہ لینے میں تو میرا وعدہ ہے میں آپ کی ہو جاؤں گی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ اتنی آسانی سے ہو بھی سکتا تھا۔ آپ ایسا کیا کریں گی اس کے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے ریحان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ ریحان دھم سے بیٹھا تھا، حیرانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ میں ابارشن کروا رہی ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اذلان مر جائے گا، میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ میں چاہتی ہوں میں اسے سزا دوں جہاں سے وہ لوٹ کر واپس نہ آئے۔ آپ نہیں کر پائیں گے یہ، میں اسے سزا دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، نشے میں تھا، مگر جھوٹ ہماری چوائس ہوتا ہے۔ جس طرح اس نے میری ماں سے سچ کہا وہ مجھ سے بھی سچ کہہ سکتا تھا، بتا سکتا تھا مجھے، مگر اس نے مجھے دھوکے میں رکھا کہ وہ مجھ سے پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہے۔ آپ اپنی ہی اولاد کو کیسے ماریں گی؟ دل نہیں کانپے گا آپ کا؟ اس کا دل نہیں کانپا تھا جب میرے باپ کو اپنی کار سے کچلا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا اور آپ جو کریں گی وہ جان بوجھ کر ہوگا۔ آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یہی ہو، اسی لیے تو مجھے سچائی بتائی، ورنہ اگر آپ چاہتے تو اس کا ساری زندگی پردہ رکھ سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ نظریں چرانے لگا کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ اسے احساس دلائیں کہ میں آپ کے بہت قریب ہو رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ آپ پر شک کرے گا، کرنے دیں، میں یہی چاہتی ہوں۔ اور پھر جب وہ مجھ پر شک کرے گا میں اسے کہہ دوں گی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ یقین نہیں کرے گا، مجھے اسے یقین کروانا آتا ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ اپنے آپ کو کبھی شیشے میں دیکھا ہے؟ کیا ہے تم میں کہ مجھے تم سے محبت ہو؟ الفاظ تو وہ کہہ رہی تھی مگر تکلیف ریحان کے دل میں ہو رہی تھی۔ وہ محبت میں اتنا گر گیا تھا کہ اب اپنے دوست کو یوں توڑے گا، اور محبت تو اچھوں کو لالچی کر ہی دیتی ہے۔ وہ لباس تبدیل کرتے ہوئے واش روم سے نکلی تھی، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس تیار ہو رہی تھی۔ کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ نہیں، کہیں نہیں جا رہی، میں آج آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرے ساتھ؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کی کالر درست کرنے لگی تو وہ مسکرایا۔ 1 ہفتے سے اس کا رویہ اس کے ساتھ کتنا برا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر اذلان افندی کو نیند نہیں آتی تھی، مگر آج جب وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ سانسیں واپس آ رہی ہیں۔ تم نے مارا ہوا ہے مجھے 1 ہفتے سے، جانتی ہو، اور کبھی کبھی ایسے جبر ضروری ہوتے ہیں نا۔ وہ تیز نظروں سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کی آنکھیں۔ کیا میری آنکھیں خوبصورت ہیں؟ بہت۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب بھی اس کی آنکھوں کو مینشن کرتی تھی وہ پوچھتا تھا کیا میری آنکھیں، اور وہ کہتی تھی خوبصورت ہیں بہت۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑتے تھے، مگر آج وہ نہیں ہنسی، صرف وہ مسکرایا تھا۔ آج صرف میں آپ سے پیار کروں گی، بے حد پیار، اتنا پیار کہ آپ کبھی بھول ہی نہیں پائے، آپ کو میرے بغیر نیند نہ آئے، میں نہ ملوں تو پاگل ہو جائیں۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ تم کیوں نہیں ملو گی؟ بیوی ہو تم میری، نہیں ملوں گی تو میں ڈھونڈ لاؤں گا تمہیں۔
اچھا، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر میں نہ ہی ملنا چاہوں تو؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم اپنے شوہر سے نہ ملنا چاہو؟ میں نے تمہیں وہ حق دیا ہی نہیں، اور ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ ہنس پڑی، کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی تو جانی ہوں، اور کتنا جانوں گی۔ وہ ایسے انداز میں بولی تھی کہ وہ ٹھٹکا۔ یعنی میں سمجھا نہیں۔ ارے مذاق کر رہی ہوں، آپ نے کہا نا کہ میں آپ کو جانتی نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ تم تو میری ہر عادت سے واقف ہو۔ نہیں، یہ تو آپ نے غلط کہا، میں تو کسی بھی چیز سے واقف نہیں۔ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی اسے بستر کی جانب بٹھا چکی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ بولا تو صحیح۔ آج اتنا پیار کروں گی کہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ مگر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں تو پہلے ہی پاگل ہوں تمہارے لیے۔ میں اور پاگل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں اس کی آنکھوں پر پھیرنے لگی، رخسار پر پھیرتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک نہیں، میں ٹھیک ہوں، اور میں آپ کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھ کر اپنے نرم ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ وہ سٹ پٹا ہی تو گیا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اذلان نے اسے کاندھوں سے تھاما۔ تم ڈرا رہی ہو مجھے، ویسی حرکتیں کر رہی ہو جیسی تم نے کبھی نہیں کی۔ وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں آپ سے پیار نہیں کر سکتی؟ کرتی ہو، ہاں، مگر ایسے ریئیکٹ کبھی نہیں کیا۔ کر ہی ہوں تو راس نہیں آ رہا۔ ماں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہت آہستہ سے اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں میری ضرورت ہے تو تم کہہ سکتی ہو۔ ہاں تو کہہ تو رہی ہوں، آپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے آپ کی۔ اس کے سینے پر اپنا لمس چھوڑتی ہوئی سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا اور ماہنور ارشد کو اپنے اندر سمیٹنے لگا۔ وہ واقعی اسے پاگل کر رہی تھی۔ یہ رات مختلف تھی۔ اذلان کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ عورت جب کسی مرد کو پاگل کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ ماہنور ارشد بھی وہی کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن درست کر رہا تھا جب وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلی اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ آج اذلان آفندی کا چہرہ محبت سے چمک رہا تھا۔ آج تو بڑا چمک رہی ہیں، تمہاری محبت کا اثر ہے۔ تم پاگل کر دو گی مجھے، وہی تو کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا غصہ بہت برا ہے۔ غصہ کیوں آئے گا؟ مجھے سرپرائز پر غصہ کیسے اور کیوں آئے گا پتہ نہیں۔ میں جو سرپرائز دوں آپ کو اچھا لگے بھی یا نہیں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بول بھی رہی تھی جو وہ آہستہ آہستہ سن رہا تھا۔ ارشد اقبال کو کیسے جانتے تھے؟ اب اذلان کے چلتے ہوئے ہاتھ رکے۔ وہ پلٹا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتا، اٹک اٹک کر بس اتنا ہی بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے لگتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں واقعی جھوٹ نہیں بولتا، میں انہیں نہیں جانتا۔ اچھا، میرے باپ کی موت کیسے ہوئی؟ اذلان وہ 2 قدم پیچھے ہوا، سر جھٹکا۔ ایکسیڈنٹ کی پوری رات آنکھوں کے آگے گھومی۔ تم کیا جانتی ہو؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتائیں، میں کتنا جانتی ہوں یہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے۔ اذان افندی، آپ کے لیے یہ میٹر کرنا چاہیے کہ آپ کو مجھے کیا بتانا چاہیے تھا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رو کیوں رہی ہو یار؟ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے چھونے کا حق آپ کھو چکے ہیں آج سے، اور ابھی سے اپنے اوپر موجود ہر اختیار سے میں آپ کو بری کرتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی؟ آپ قاتل ہیں میرے باپ کے۔ میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، مجھے بتایا؟ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے چوٹ تھیں۔ کیا مجھے بتایا تھا؟ مجھ سے جھوٹ کہتے رہے کہ آپ کو پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، جبکہ آپ تو گلٹ میں تھے۔ تم غلط کہہ رہی ہو، مجھے واقعی محبت ہوئی تھی تم سے، بے شک شادی کے بعد، مگر آگے میں ایک شبد نہیں سنوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، مگر میں نے بدلے کا پورا انتظام کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی اور وہ ششتر وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ ریحان اور ماہ کی نزدیکیوں پر ششتر تھا۔ وہ میری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ اکیلے ڈرائیو پر کیسے نکل سکتے ہو؟
یار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، کم از کم اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ چلتا وہ پانی کا گلاس پیتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ عجیب نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتا رہا، جس سے ریحان کو بھی خود الجھن ہوئی۔ کتنی کرچیاں تھیں ان کی آنکھوں میں، کتنا مان ٹوٹنے کا غم تھا۔ ایک بات میں تجھے صاف بتا دوں، جب تک عورت بے وفا بننا نہیں چاہتی نا، کوئی بھی مرد اسے زبردستی اکسا نہیں سکتا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی۔ تم دونوں کے بیچ جو چل رہا ہے میں جانتا ہوں، وہ سب جانتی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے یہ سب کس نے بتایا۔ تم نے بتایا نا، کیونکہ میرے علاوہ یہ بات اگر کوئی اور جانتا تھا تو وہ تم تھے یا اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں تو اسے یہ نہیں بتا سکتی، ہاں مگر تم بتا سکتے ہو۔ یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ مگر کیوں ریحان؟ تم نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، وہ وعدہ تم کیسے توڑ سکتے ہو؟ میں بھائی تھا تمہارا۔ ریحان نے نظریں چرائیں۔ محبت ہو گئی تھی تمہاری بیوی سے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے بچپن کے دوست کو دھوکہ دیتے؟ مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ سامنے کھڑے مرد کو جان سے مار دیتا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا، سچ بیان کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو جا کر اپنی بیوی سے پوچھ لو کہ وہ میری محبت میں کیا کر چکی ہے اور تم سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اس چیز کا پروف تمہیں وہ دے گی۔ اذان آفندی کے قدم لڑکھڑائے تھے، پر شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر دھیان نیچے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا پلان سر انجام پہنچنا ہے۔ جیسا اس نے ریحان کو کہا تھا، شرط کے مطابق ریحان نے ویسا ہی کرنا تھا۔ وہ اسے توڑنا چاہتی تھی، سزا دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا تھا، کیسی ضد تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، مگر وہ ایک جھوٹ معاف نہیں کر پا رہی تھی جو اس سے بولا گیا تھا۔ وہ بچپن سے ضدی تھی اور اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ضد میں، انا میں کتنی اندھی ہو سکتی تھی اور اپنا کتنا نقصان کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جانتی تھی وہ تپا ہوا ہوگا، اسے مارنا چاہے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی مرد ایک دوسرے مرد سے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر پاگل تو ہو گیا ہوگا، اور وہ تو اذلان آفندی تھا، ایک غیرت مند اور باشعور مرد۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور صاف صاف الفاظوں میں کہہ دو کہ جو بھی چل رہا ہے میں لگی لپٹی کے بغیر سننا چاہتا ہوں، اور جو تم کہو گی وہ پتھر پر لکیر ہوگا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کوئی مجھ سے کچھ بھی کہے میں یقین نہیں کروں گا۔ جو تمہارے منہ سے الفاظ عطا ہوں گے وہی حرف آخر ہوں گے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے کسی پہ کوئی یقین نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ جو میں سن کے آ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اذان افندی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے، سبز آنکھیں پانی سے چمک رہی تھیں اور اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہی تھیں۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود سے دور اسے دھکا دے چکی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ہاں ٹھیک سن کر آ رہے ہو تم۔ چاہتی ہوں میں کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور میں۔ ماں نے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ سوچنے اور انجام پہنچانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب وہ سوچتی تھی تو اس کے سامنے نہیں تھا، اب وہ یہ سب کر رہی تھی تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ کہہ کیوں نہیں پا رہی؟ میری آنکھوں میں دیکھو، ان آنکھوں سے تمہیں محبت ہے نا؟ کہو ان میں دیکھ کر کہ تم بے وفا ہو، کہو ان میں دیکھ کر کہ تم کچھ ایسا کر چکی ہو جس کے بعد میں مر جاؤں گا۔ کہو نا، کہتی کیوں نہیں ہو؟ وہ ان آنکھوں میں دیکھ کر کم سے کم جھوٹ تو نہیں بول پاتی، اسی لیے وہ نظریں چراتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں محبت کرتی ہوں ریحان سے۔ اس کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنا حسین ہے، اور تمہاری شخصیت میں اس جیسا کیا ہے کہ تم سے محبت ہو؟ اچھا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یہ تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ سکتی ہو؟ اسے اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ کہو نا مجھے دیکھ کر۔ وہ پھر سے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا کہ مجھ سے دور رہو۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں چھونے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ملکیت ہوں میں تمہاری؟ ہاں، ملکیت ہو تم میری، یہ یاد رکھو۔ نہیں رکھتی یاد،
کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ قید کرو گے مجھے؟ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ تم بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ جو ہوا تھا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جس کی گلٹ میں آج تک ہوں۔ ہاں، جسٹ گلٹ میں۔ تم نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ کہو نا۔ تم پاگل ہو؟ تم میری بیوی ہو، ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ اذلان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں کچھ بھی، ابھی تو تم جان سے جاؤ گے۔ اچھا، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ وہ آگے بڑھی اور کچھ کاغذ اس کے منہ پہ مارے۔ یہ کر چکی ہوں میں، اب جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابارشن پیپر دیکھ رہا تھا۔ قدم لڑکھڑائے، وہ پورے قد کے ساتھ کانپا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، چھوڑ دو مجھے۔ اور یہ وہ سزا ہے تمہاری، اور وہ سرپرائز جس کی میں بات کر رہی تھی۔ تم کس طرح کی عورت ہو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میری اولاد تھی، اسے تم کیسے مار سکتی ہو؟ میں مار چکی ہوں، اب جو کرنا ہے کرو۔ وہ سامنے چاقو پڑا ہے، اٹھا کر مجھے مار دو، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ مگر مسٹر اذلان افندی، میں تم سے اپنا بدلہ لے چکی ہوں، اب تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، اتنا تو میں جانتی ہوں۔ تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہو سکتی تھی، اور یہ خوشی تمہیں کس حد تک پرسکون کرتی اس کا اندازہ ہے مجھے۔ اسی لیے میں تمہیں نہ پرسکون کرنا چاہتی ہوں اور نہ وہ خوشی دینا چاہتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اپنی بیوی کی صفاقی دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا بڑا ظلم کر چکی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چاہ کر بھی اسے مار نہیں سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے گالیاں نہیں دے سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ توہین آمیز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اگر وہ کچھ سیکنڈ اس کے سامنے رہتا تو شاید کچھ ایسا کر دیتا جس پر وہ بعد میں خود کو معاف نہ کر سکے۔ میرے سامنے یوں کیوں کھڑے ہو؟ اذلان افندی رو رہا تھا۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے وہ دینے کی اوقات رکھتے ہو ریحان شفیق؟ ریحان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم رو رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا نا۔ میں برباد ہو گیا، مجھ سے وہ عورت باغی ہو گئی جو میری زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ میری فیملی تھی، میرا گھر تھی۔ تم نے میرا گھر توڑ دیا، جسے میں اپنا بھائی کہتا تھا، اس نے اپنے بھائی کا گھر توڑ دیا۔ اب میں تم سے بس ایک آخری چیز مانگتا ہوں، وہ دے سکتے ہو؟ اذلان افندی اس کے سامنے یوں بیٹھا جیسے بھیک مانگ رہا ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ ریحان سڑتا پیر کانپا تھا۔ وہ محبت میں اندھا ضرور ہو گیا تھا، مگر اذلان سے اسے بھی محبت تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، بہت دور چلے جاؤ۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر میں ماں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ مجھے مارنا چاہتی ہے نا، سزا دینا چاہتی ہے، وہ دے رہی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ اسے کسی ریحان شفیق کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ اپنی زندگی برباد مت کرو ریحان، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے ہو۔ وہ کبھی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، یہ بات میں جانتا ہوں، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، اسی لیے چلے جاؤ۔ اب یہ زندگی اس کی اور میرے بیچ کی ہے، لڑائی بھی، جنگ بھی اور محبت بھی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تو اذلان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے تو اپنا دوست کھو دیا، بھائی کھو دیا، صرف تمہاری محبت میں، اور ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، تم چلے جاؤ۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، میں اسے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہارا استعمال کیا، ورنہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اذلان سے طلاق لے کر تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ ہاں، اگر وہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں اپنی جان ضرور لے لوں گی، کیونکہ اس کے بعد مجھے جینا ہی نہیں ہے۔
کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، چلے جاؤ۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ ہال میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور شاید وہ نشے میں تھا۔ وہ ڈگمگا کے گرتا، اس سے پہلے ہی وہ اسے تھام چکی تھی۔ کیوں تھام رہی ہو؟ گر جانے دیتی؟ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ اچھا ایسا کرو، مجھے گاڑی میں بٹھا دو اور اسی سڑک پر چھوڑ کر آ جاؤ، کوئی نہ کوئی تو کچل ہی دے گا۔ ماہ نے نظریں چرائیں۔ وہ اسے تھامتے ہوئی کمرے میں لے آئی تھی۔ اذلان کو لٹاتے ہوئے اس پر کمفرٹ درست کرتے ہوئے وہ ہٹنے لگی۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ سکون میں تو ہوگی نا تم؟ وہ گہرے سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ہاں، بے حد خوش ہوں۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر مزید جھکا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بازوؤں میں اسے بساتے ہوئے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے الفاظوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ احتجاج کر رہی تھی مگر وہ نہیں رک رہا تھا۔ چھوڑو، میں نے کہا چھوڑو۔ شش، میں نے کہا چپ کرو۔ وہ تقریباً غصے میں بولا تھا۔ اب اگر مجھے روکا نا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، مکمل اس کے حصار میں جکڑی ہوئی، آخری احتجاج کرتی ہوئی۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں، اس سے برا اور تم کیا کر سکتی ہو؟ جانتی ہو تم اذلان آفندی کو تم مار چکی ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا کرو گی؟ اب چپ کر جاؤ۔ مجھے روکو گی نا تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ نظریں چرانے لگی اور وہ اس میں کھونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے روک نہیں سکتی کیونکہ وہ خود بھی اس میں کھو رہی تھی، اور یہ نوٹ کرتے ہوئے اذلان پھیکا سا مسکرایا تھا۔ وہ اس سے دور رہتی تھی یا دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر ہوا یہ تھا کہ وہ بھی بدل گیا تھا۔ جیسا گھاؤ ماں نے اس کے دل پر چھوڑا تھا وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ایسا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرتا تھا تو اس کے آگے وہ رپورٹ گھومنے لگتی تھی۔ یوں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دور رہتا تھا، اور نہ ہی اتنا ماں کو اختیار دیا تھا کہ وہ اسے خود سے دور رکھ سکے۔ وہ اس کی سنتا ہی نہیں تھا اور اس کی سختی سے رکھتا تھا۔ وہ لڑتی تھی، احتجاج کرتی تھی، اسے ہرٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہے۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا آسمان میں چاند کو چمکتے دیکھ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ دل پر تھا جسے وہ مسلتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ الفاظ تھے جو کانوں میں گونج رہے تھے، تم میں ہے ہی کیا کہ تم سے محبت ہو جائے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے جانے وہ کس درد کو روک رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل ہوئی وہ جو اس کے درد کی وجہ تھی، ماہنور ارشد۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا اور راکنگ چیئر سے اٹھتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ایوائڈ کیا تھا۔ وہ یوں نہیں کرتا تھا۔ وہ جس سے بھی چڑی ہوئی ہوتی تھی، غصے میں ہوتی تھی، وہ اس سے مخاطب ضرور ہوتا تھا، مگر آج نہیں ہوا تھا کیونکہ شاید وہ تکلیف میں تھا۔ ماہنور نے سر جھٹکا۔ اس کے آنسو برداشت کیوں نہیں ہوئے تھے؟ وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تھا، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے مسز اذلان، یہ میڈیسن ہے، آپ کو کنٹینیو کریں اور اپنا خیال رکھیں، اور اسٹریس بالکل بھی مت لیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسٹریس نہیں لیتی۔ دیٹس ریئلی گڈ، آپ کے لیے اچھا ہے یہ، تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتی ہوئی گاڑی تک آئی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رونے لگی تھی، سسکنے لگی تھی۔ وہ جتنی مضبوط بنتی تھی اتنی تھی نہیں۔ وہ یہ کہہ تو گئی تھی کہ وہ ابارشن کروا لے گی، مگر اس نے نہیں کروایا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو مار نہیں سکتی تھی، وہ ماں تھی، کیسے کر لیتی؟ اور وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اذلان کو اس اذیت سے نکالے گی، اس سے معافی مانگے گی۔ وہ بہت تکلیف میں لگتا تھا، مرجھایا ہوا۔
اور اب اس کی تکلیف ماہ کو اپنے اندر محسوس ہونے لگی تھی، اپنی غلطیاں کاٹنے لگی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مصلی بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ بیٹھو، بولو جو بولنا ہے۔ وہ سامنے جا کر اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا، کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پلیز میری بات سنیں، میں سن رہا ہوں، میرے کان کھلے، بہرا نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہٹو۔ نہیں۔ سر جھکایا تھا اس نے۔ وہ کتاب دوسری طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ خود اٹھا اور راکنگ چیئر پر اپنی بیوی کو بٹھاتے ہوئے ازلان آفندی گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ رپورٹس اس کے آگے رکھی تو کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کی تاثرات نرم پڑ رہے تھے۔ وہ 5 ماہ پریگننٹ تھی، یعنی اس نے ابارشن نہیں کروایا تھا۔ وہ صرف اسے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے رپورٹ ایک طرف رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ سے بات تو کر سکتی تھی نا، اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہو تم؟ میں نے فیصلہ لیا تھا مگر کر نہیں پائی۔ آپ کی تو نہیں تھی نا صرف اولاد، میری بھی تو تھی۔ میں کیسے اسے مار دیتی؟ آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا، ہماری اولاد کو نہیں۔ وہ ہنس پڑا تو اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یعنی مجھے تکلیف پہنچانا اتنا ضروری تھا؟ مجھ سے بات بھی تو کر سکتی تھی نا، مجھ پر چلا سکتی تھی، مجھ سے سوال کر سکتی تھی۔ ریحان کے ذریعے مجھے اذیت پہنچانا ضروری تھا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بس آپ معاف کر دیں۔ میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں ان دنوں میں ڈپریشن میں رہوں۔ مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، تو پھر دینا کیوں چاہتی تھی؟ اگر دیکھی نہیں جاتی تو تم تو چاہتی تھی نا کہ میں مر جاؤں۔ نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں بس تکلیف میں تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں مجھے بتا سکتے تھے مگر آپ نے نہیں بتایا۔ محترمہ، آپ کے باپ نے مرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی بات میں تمہیں نہ بتاؤں، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ تم سر پھری ہو، نہ جانے کیا کرو، اسی لیے میں اس وعدے کا پابند تھا۔ وہ رو رہی تھی، یوں سسک رہی تھی جیسے خود کو قصوروار سمجھ رہی ہوں۔ اچھا آپ بس کرو، کیوں رو رہی ہوں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے اٹھاتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میں معاف کر رہا ہوں تمہیں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے تمہارے بابا کا انتقال ہوا، تم نے اور تمہاری ماں نے بہت اذیتیں دیکھی۔ میں وہی اذیتیں آپ کو دینا چاہتی تھی مگر نہیں دے پا رہی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگی تھی اور بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے مسکرانے لگا۔ ایسے محبت کے اعتراف مکمل ہی کر دیتے ہیں کہ کوئی آپ سے اتنی محبت کر رہا ہو کہ آپ کے لیے یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اچھا نا، کتنا کھاؤ گی تم؟ 2 گول گپوں کی پلیٹ کھا چکی ہوں۔ ہاں تو کیا کروں، میرا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے یار، اور آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں میری بات کو۔ ارے میں سمجھتا ہوں تمہیں، ایسا کس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو نہیں سمجھتا؟ طبیعت نہ خراب ہو جائے نا تمہاری، نہیں ہوتی، دل کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا یہ آئس کریم بھی کھاؤ گی؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، میں سب کھاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا، کھل کھلا کر ہنسا تھا وہ اسے ٹھہر کر دیکھنے لگی۔ بس ہنستے ہی رہو مجھ پر۔ منہ پھلائے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ پین کیکس بنا رہی ہوں، تم نے صبح تو یہ کھائے تھے، پھر سے دل کر رہا ہے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ ہر وقت تمہارا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے۔ ہٹو میں بنا دیتا ہوں، ہاتھ جلا دو گی پھر سے۔ ہاں شاباش، بناؤ، اچھی بات ہے، خدمت کرنی چاہیے بیبی کی۔ اور میں کیا کر رہا ہوں پچھلے 3 ماہ سے؟ ہاں تو مجھے دیکھو، گول مٹول ہو گئی ہوں میں، میرا دل کرتا ہے میں موٹی ہوں۔ نہیں نا، یہ اکساتا ہے مجھے۔ وہ اپنے بیبی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بول رہی تھی، اس کی وجہ سے کھانا پڑتا ہے اور آپ مجھے سمجھتے ہی نہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے موڈ کو آج کل سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ اسے تھپکتے ہوئے پیار سے سلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی پیاری تھی وہ، کتنی مکمل۔ اس کے رخسار چومتے ہوئے اسے سینے میں بھیج لیا تھا۔
وہ اس کے حصار میں بہت پرسکون تھی۔ یہ بالکل مجھ پر گیا ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آنکھیں دیکھیں، سب سے خوبصورت منظر تو یہی ہے، اس کی سبز آنکھیں اپنے باپ جیسی۔ میں تو جان وار سکتی ہوں ان پر۔ وہ ہنس پڑا۔ بس میری جگہ نہیں دینی اس کو۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ کیوں؟ میری اولاد ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اچھا، اور میں کہاں جاؤں گا پھر؟ آپ تو دل میں ہیں، اور یہ کہاں ہے؟ یہ اس کے آس پاس۔ وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ یہ نظارہ مکمل تھا۔ جن میں محبت زیادہ ہو اللہ انہیں ہی آزماتا ہے، اور وہ دونوں اس آزمائش میں پورا اترے تھے۔ ان کی محبت مکمل تھی۔